الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق وعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو صحابہ کرام کی ایک جماعت نے روایت کیا، اور اس حدیث کو امام حاکم، امام طبرانی، امام بزار، امام ابو یعلا، امام ابو داؤد الطیالسی رحمہم اللہ نے اپنے مسند کے اندر نقل کیا، اپنے کتب میں نقل کیا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جبرائیل امین ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا 5 چیزیں بتائیں۔ فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت۔ نمبر 2 وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ۔ نمبر 3 وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ۔ یہ سارا پیغام آپ نے جبرائیل امین نے آپ کو دیا۔ پہلا پیغام آن فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنک میت۔ آپ جب تک اللہ کا حکم ہے آپ زندہ رہیں، لیکن ایک دن موت کا مزہ آپ کو چکھنا ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آپ نہیں آئے ہیں، ایک دن دنیا چھوڑ کر کے آپ کو بھی جانا ہے۔ دیکھا انک میت وانہم میتون، سورہ زمر کی آیت۔ اے نبی انک میت، آپ کو بھی مرنا ہے اور یہ لوگوں کو بھی انہیں بھی مرنا ہے۔ آپ کے دشمن جو آپ کا انکار کریں ان کو بھی مرنا ہے اور آپ کو بھی موت آنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کو یہ نصیحت اس لیے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بیان کر دیں کہ کوئی انسان اس دنیا کو اپنا دائمی ٹھکانہ نہ سمجھے۔ کتنا بھی خوشحال، کتنا بھی مالدار، کتنا بھی انسان ترقی کر جائے، سب کچھ کر جائے، لیکن ایک چیز سے کبھی نہیں بچ سکتا، وہ کیا ہے؟ موت۔ جو وقت مقررہ اللہ نے لے کر کے اس کے نصیب میں لے کے دنیا میں بھیجا ہے، تبھی تک اس زمین کے اوپر رہ سکتا ہے، اس کے بعد اسے سب کچھ چھوڑ کر کے دنیا سے جانا ہے۔ اسی کو آیت ہے ذکر موت اور آخرت کی۔ انسان یہی نہیں سوچتا تو بڑے بڑے پلان بناتا ہے۔ جمعے کے دن آپ خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے فرمایا لوگوں تمہاری فطرت اور اللہ کا فیصلہ کیسا ہے؟ معلوم ہے مثال اللہ و رسولہ اعلم۔ آپ نے ایک دست مبارک یہاں رکھا اور ایک تو عصا آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ نے دوسرا اوپر اٹھایا، کہا آدمی کی موت یہ ہے اور پلان اتنا بڑا بنایا ہے اور موت کہاں کھڑی ہے؟ کہا یہ انسان کی زندگی۔
ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان یہاں کی زیادہ پلان بناتا، لیکن یہاں سے نہیں، اس کو پتا نہیں ملک موت یہاں کھڑے ہیں اور جانا کہاں تک، پلان اتنا بڑا بنایا ہے۔ انسان ہمیشہ موت کو یاد رکھے اور دنیا کو دارالعمل اور دارالفنا سمجھے، ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ نہ کوئی رہا، ہمیشہ زمیں کھا گئی، نوجواں کیسے کیسے بے نشاں ہو گئے، نامور کیسے کیسے، سب اسی دنیا میں چلنے والے۔ رب العالمین نے بڑی عجیب سے بات کی، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا تم سے پہلے اس زمین پر کتنے بڑے بڑے لوگ چلتے تھے، ٹہلتے تھے، پھرتے تھے، کیا کر رہے تھے؟ تم سے پہلے یہ زمین ویران نہیں تھی، اس پر چلے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، تم سے پہلے کتنے لوگوں کو، چلنے پھرنے والوں کو ہم نے ختم کیا ہے، اور ایسا ختم کیا هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، آج ان میں سے کسی کے چلنے پھرنے کے کوئی آہٹ بھی تمہیں محسوس؟ یہ سونا پور ملا کر کے سو رہے ہیں، دیکھا ہے سونا پور ہے قبرستان، سو رہے ہیں، کہاں چلے گئے؟ یہ بڑے بڑے ٹاور بنانے والے، بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک، سب کچھ کیا لیکن اپنے آپ کو موت سے نہ بچا سکے۔ لیبر بھی ان کا، نوکر بھی وہیں سویا ہوا، اور سیٹھ اور ارباب بھی وہیں، یہاں سب تھے وہاں سب برابر ہو گئے، کسی کی قبر سونے کی نہیں، سب کی قبر ہوئی مٹی۔ انسان کو اللہ رسول فرمایا، جبرائیل امین نے پہلی نصیحت کی، اے مسلم اسمع شیتا، کتنے دن بھی زندہ رہیں لیکن انک میت، ایک دن تو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی سب کچھ چھوڑ کر کے آنا ہے۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، آپ جس سے چاہیں محبت کریں، لیکن ایک دن آپ سب کو چھوڑ کر کے قبر میں آئیں گے تو تنہا ہی آئیں گے۔ اس لیے دوستی ایسے کریں جن کی دوستی قیامت کے دن آپ کو فائدہ پہنچائے۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس دنیا میں جتنی دوستیاں تمہاری ہیں، قیامت کے دن تمہاری ساری دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں۔ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر ہیں، الا المتقین، دین اور تقوی کی بنیاد پر جن سے محبت ہے وہی محبت باقی رہے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بھی باقی رکھے گا۔ دنیا میں جن سے آپ نے محبت کیا کس بنیاد پر؟ تقوی، دین۔ آپ ان سے محبت اس لیے کریں کہ بھائی مسلمان بھائی ہیں، نمازی بھائی ہیں، حالانکہ دیا کچھ نہیں کبھی، ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں مثال کا، لیکن محبت کیوں کریں؟ یہ ایمان والا ہے، ایمان والوں سے محبت اللہ کی ہدایت تعلیم ہے۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے دین اور تقوی کی بنیاد پر جو آپ کی محبت ہے، اس محبت کو تو اللہ باقی رکھیں گے اور قیامت کے دن باقی رکھیں گے۔ لیکن دین اور تقوی کے علاوہ جو اتنی ساری دوستیاں ہماری بڑھی ہوئی ہیں، آج کیا سمجھتے؟ آج کا آدمی دوستوں کی دوستی کے لیے بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، رات رات اور بیوی اکیلی گھر میں، بوڑھے ماں باپ، دوستوں کی اتنی دوستی، لیکن صرف کیا ٹائم پاس کرتے ہیں، رات کرتے ہیں ایک جگہ پر، اور کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں سوچتا کہ یہ دوستی جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کس میں تبدیل کر دے گا۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ساری دوستیاں جو ہیں دشمنی میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے۔ کیوں؟ دوستی دنیا کے لیے تھی، دین کے لیے نہیں تھی۔ اور یہی چیز یاد رکھیں، واللہ آج کتنے گھر میں کتنے گھر اس بنا اجڑ رہے ہیں
کہ ایک انسان اپنے دوستوں کی دوستی نبھانے کے لیے نماز روزے مسجد تو چھوڑ سکتا ہے، بیوی بچے بوڑھے ماں باپ کو تو چھوڑ سکتا ہے، لیکن دوستوں کی دوستی نبھانا نہیں کر سکتا۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ان کو ذرا سوچنا چاہیے۔ اللہ رسول کیا فرما رہے ہیں؟ جبرائیل امین جس سے بھی چاہے محبت کریں، لیکن وَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، ایک دن تو چھوڑنا ہے۔ جب قبر میں چلے جائیں گے تو کسی دوست کی دوستی آپ کے کام، بس ختم۔ کوئی دوست آپ کے لیے جان دیں آپ کے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، تو دوستی ان سے کرے جن کی دوستی پر اللہ خوش ہو، تاکہ قبر اور حشر میں کچھ تو آپ کو اجر و ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرو، دعا کرو ہمیشہ ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ ایک نیک عمل ہوگا تو موت کے وقت سے لے کر کے جنت تک وہ دوستی آپ کے کام آئے گی، ورنہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ نمبر 3، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، جو چاہے آپ عمل کریں۔ اللہ رسول کبھی غلط کام تو نہیں کریں گے، اسی لیے کیا ہے کبھی اللہ تعالیٰ نبی کو خطاب کرتے ہیں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ تو ہیں لیکن یہ پیغام کس کو آپ کے ذریعے پہنچانا ہے؟ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، آپ جو چاہیں کریں، اچھا کریں یہاں برا آزاد ہے۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، جو چاہیں آپ عمل کریں، بس ایک چیز نہیں بھولیے گا، اللہ اکبر، کتنی پیاری نصیحت، جو چاہے کریں آپ، بس ایک چیز آپ یاد رکھیے گا، کیا ہے؟ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، جو بھی کریں گے بدلہ آپ کو لینا ہی ملنا ہی ملنا ہے۔ جب ہر عمل کا بدلہ ہی ملنا ہے تو ایسا عمل کریں جس کا اچھا بدلہ ملے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں حدیث کو سے؟ فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ، میرے بندے جو کچھ میں تجھے جہنم دے رہا ہوں، سزا دے رہا ہوں، اس سے مجھے قصوروار نہ بنا بلکہ اپنے آپ کو ملامت کر، تو نے ایسا کردار کیوں اختیار کیا۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 1، جب تک چاہے زندہ رہیں لیکن ایک دن تو چھوڑنا ہے، دنیا چھوڑنی ہے۔ نمبر 2، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، جس سے چاہے محبت کریں، لیکن بہرحال ایک دن جدا۔ کسی نے کہا، ایک ہندو تھے بہت پہلے، آج سے 200 سال قبل، تقریباً 250 سال قبل، نیپال اور بہار کے بارڈر کے، تو اللہ تعالیٰ نے، اور بہت بڑے، یعنی کلکتہ ہائی کورٹ کے ایک جج تھے یہ، اور لندن سے پڑھ کر لائے گئے تھے ان کو، ہندو سے مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا، 3 بیٹے تھے، تینوں عالم کو عالم بنایا۔ 200 سال ہو گئے، آج تک اس خاندان میں کوئی نہ کوئی عالم ابھی تک پیدا ہوتا رہا، سمجھیے نا۔ ابھی بر صغیر ہند پاک کے کچھ ایسے ہمارے خاندان ہیں الحمدللہ کہ صدیاں گزر گئی لیکن کبھی علم سے گھر خالی نہیں ابھی تک، الحمدللہ۔ تو میرے بھائیوں، ان کے بیٹے نے بڑی عجیب سے بات کہی، غنیمت جان اس مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، سب جدا ہونا ہی ہونا۔ انسان اپنی بیوی بچوں سے جدا ہو جاتا تو دوست سے جدا ہونا کیا مشکل ہے۔ آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ ہاں کوئی انسان مرا ہو تو بیوی ساتھ میں قبر گئی ہو، کبھی سنا؟ نمبر 3، جو چاہیں کریں، عمل تو آپ کو بھگتنا ہی ہے، اچھا کریں گے تو اچھا بدلہ، برا کریں گے تو برا۔ نمبر 4، وَعْلَمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح سے یاد رکھیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں، ان کو سمجھا دیں اپنے امتیوں کو۔ شرف المؤمن قیامہ باللیل، ہر آدمی کی، کسی بھی کلمہ گو کی عزت، وقار، معاشرے میں، گاؤں میں، محلے میں
دنیا میں لوگوں کی نگاہ میں، آسمان و زمین پر فرشتوں کی نگاہ میں، اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ مسلمان ہوتا ہے جو تہجد کی نماز کی پابندی کرتا ہے، تہجد گزار۔ وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، ایک مومن کی بڑی عزت، شرف، منزلت دنیا میں بھی اور آخرت میں سب سے زیادہ کس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ تہجد گزار۔ اللہ اکبر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں تو اللہ ان کی محبت کائنات میں بالکل عام کر دیتے ہیں۔ اللہ، ان کی محبت، ایمان اور عمل صالح۔ ایک ہمارے تھے شیخ محمد بن عبدالعزیز مچھلی شہری، انگریز کے دور میں کسی بڑے اونچے پوسٹ پر تھے، لیکن نماز بہت دیر تک پڑھتے تھے۔ سنت کے مطابق نماز میں کھڑے ہو جائیں، کچھ بھی ہو، لیکن نماز کو اطمینان۔ ان کی شکایت کی گئی انگریز حکومت، تو انگریز جو ہے منیجر ایک دن چپ کے آئے، نہ دیکھیں نماز کی بات کر رہے تھے، نماز کا وقت ہوا، آفس چھوڑیں اور غیر نیت بات کر کے نماز پڑھنے لگے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ آج کیوں آیا ہوا ہے۔ لوگوں نے سمجھا بس آج انگریز منیجر پکڑ لیا ہے، اب دیکھو شاید کل ان کو نوکری پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہم لوگ سمجھاتے سے نہیں سمجھ آتا تھا، بڑا دیدار ہوتا ہے۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، انگریز کھڑے کھڑے ایسے دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا۔ مولانا خوب اچھی طرح سے نماز پڑھے پورے اطمینان کے ساتھ، پھر آ کر کے آفس میں بیٹھے۔ اب لوگ صاحب دیکھ لیا، کچھ چمچے ہوتے ہیں نا کمپنی میں، آفس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں، دیکھ لیا، اس شکایت کر کے اپنا سرخر ہونا، اپنی عزت بنوا، دیکھا سمجھے کہ بس انگریز ابھی پیپر لے گا۔ اور انگریز سارے لوگوں کو سمجھایا، کہا کہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے زیادہ امانت دار ڈیوٹی میں کوئی نہیں ہوتا۔ کہا کیوں؟ کہا جو اللہ کے معاملے میں اتنا امانت دار ہے تو ہمارے معاملے میں کہاں خیانت کرے گا۔ دیکھا، تنخواہ بھی بڑھائی اور بہترین تمغہ دیا کہ کم پورے آفس کا سب سے بڑا امانت دار کون ہے؟ اللہ اکبر، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جبرائیل امین کہتے ہیں ان کو بتا دے، ان شرف المؤمن قیامہ باللیل، سب سے زیادہ عزت اور اونچا مقام و مرتبہ اللہ کس کو دیتا ہے؟ جو 5 وقتہ نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو تہجد گزار بنا دے۔ میرے بھائی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں سب سے ہمارے محبوب بندے کون ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اتنی بڑی خوشی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون، یہ متقین جنتوں میں ہوگے، نہروں میں ہوگے، آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب ایوارڈ دیتا ہوگا حشر کے میدان میں اولین اور آخرین کے سامنے، اور یہ رب سے اپنے ہاتھوں سے کیا کرنے ہو؟ آخذین ما، اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہوں گے۔ اور ایوارڈ کون دینے والا ہے؟ اللہ، وہ بھی وہاں جنت کا ایوارڈ۔ اللہ کیا ہے؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری رات سوئے نہیں پڑے رہتے تھے، کچھ سوتے اور باقی اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا بڑی عزت کی چیز ہے۔ نمبر 5، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور عزت، وَعِزُّهُ، اور ایک مومن کی دنیا میں لوگوں کی نگاہ میں عزت کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ اللہ جو ان کو دے اس پر خوش رہیں، کسی اور کے دولت پر نگاہ نہ ڈالیں۔
یہ کبھی نہ سوچیں یہ بڑے مالدار ہیں ان کے یہاں آتے جاتے رہیں تاکہ ان کی دولت سے میں بھی کچھ فائدہ. اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا اس پر خوش ہیں. کسی کی دولت پر نگاہ للچائی بھی نگاہ نہیں ڈالتے بلکہ کہتے ہیں میرے حق میں جو رب نے فیصلہ بہتر جتنا ہم کو بہتر تھا رب نے ہمیں اتنا دے دیا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ پانچوں چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. یہ بڑی جامع معنی حدیث ہے. اس کو حدیث جبرائیل بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ جبرائیل امین آئے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشمع شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارق وعمل ما شئت فإنک مجزي به وعلم ان شرف المؤمن قیامه باللیل وعزه استغناءه عن الناس او كما قال علیہ السلام. یہ 5 بہترین نصیحتیں ہیں. انہیں اللہ تعالیٰ یاد رکھنے غیروں تک پہنچانے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی آئندہ انشاءاللہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ.